الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بطريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ألا تماري فيهم إلا بلاء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله العظيم. حضرات محترم، کل کے درس میں بیان ہوا تھا کہ اصحاب کہف میلے میں آئے تھے. اصحاب کہف میلے میں آئے تھے، لیکن میلے میں آ کر انہوں نے مشرک بادشاہ کو، مشرک قوم کو شرک سے منع کیا تھا. سانو کی نہیں کہا انہوں نے، یہ کیا کیا تھا؟ مشرک بادشاہ کو اور مشرک قوم کو شرک سے منع کیا تھا. اب جو میلے لگتے ہیں بہتر تو یہی کہ ان میں نہ جائیں. آپ اگر جانا پڑ بھی جائے تو پھر جہاں شرک ہو رہا ہے وہ کرتے ہیں لوگ شرک اس میں، اور پیڑے پٹھے کم کرتے، ان کو منع کرنا یہ ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا جو جائے گا میلے میں. شرک سے منع کرنا، غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اس سے منع کرنا، اور جو خرافات ہیں ان سے منع کرنا ضروری ہو جائے گا. اگر میلے میں سے جلیبیاں پکوڑے کھا کے آ گئے اور کہا سانو کی شگل مغل ویکھتے گئے تھی، پھر انہی میں شمار ہوگا. یاد رکھیں، میلے والوں میں بھی شمار ہوگا. اس لیے بچ جاؤ، جاؤ ہی نہ. صبح ایک آدمی حضرت علی میں کہہ رہا تھا پھر ٹمبے پڑے سانو کہ نہ جاؤ. اگر ہم نے منع کیا پھر تو میں ٹمبے پڑیں گے تو جاؤ نا وہاں، یہ ٹبے کھاؤ پھر. اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اگر تم وہاں ہوتے نا جہاں اصحاب کہف تھے تو ان کو دیکھ کر یہ محسوس کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. ان کو دیکھتے تم وہاں جا کے جہاں وہ تھے غار میں تو کیا محسوس کرتے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ کیا تھے؟ سوئے ہوئے تھے. اللہ پاک نے کیڑوں مکوڑوں سے ان کی حفاظت کا یہ انتظام کیا کہ نیند کے اندر اللہ پاک نے ان کی آنکھیں کھلی رکھی. سو تو رہے تھے، بڑی گہری نیند، لیکن آنکھیں ان کی کیا تھیں؟ کھلی تھی. تو دیکھنے والا یہی محسوس کرتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے. تو فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور پلٹتے تھے ہم ان کو، ان کی کروٹیں دائیں جانب اور بائیں جانب. ہم پر پلٹتے تھے، ان کی سوئے ہوئے تھے، آنکھیں کھلی رکھی اللہ پاک نے، اور ان کی کروٹیں بھی کیا لبا ہم پلٹتے تھے، ہم دیتے تھے کروٹیں کو، کبھی دائیں کبھی بائیں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور جو ان کا کتا تھا نا وہ بازو پھیلائے ہوئے دروازے پہ بیٹھا تھا، اندر نہیں گیا گھر کے.
دروازے پہ دونوں بازو اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے غار کے منہ پہ بیٹھا، وہ بھی سو رہا تھا، اس کو بھی نیند آ گئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرکوں کے ساتھ بیٹھا، مشرکوں کے ساتھ ہی پانی میں غرق ہو کے کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ نبی کا بیٹا مشرکوں کے ساتھ بیٹھا، انہی کے ساتھ پانی میں غرق ہو، انہی کے ساتھ کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ اور یہ کتا صاحب کہف کا اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھا، تو اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا اچھے الفاظ سے، قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، قیامت تک اصحاب کہف کا ذکر بھی ہوتا رہے گا اور ساتھ کتے کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چوڑی کھل گئے تھے، بریاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی کھل گئے۔ وہ نبی کا بیٹا بروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ ہی گیا، اور یہ کتا ہو کے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا چلا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں اس کا ذکر کیا۔ اب کئی لوگ یہاں سے مسئلہ پکڑتے ہیں کہ مولوی صاحب اصحاب کہف کا کتا تھا تو ہم بھی مدینے کے کتے ہیں، ہم بھی غوث پاک کے کتے ہیں۔ دیکھو ذہن کا اللہ نے انسان میں کتے بنے، یہ کہتے ہیں کہ نا لوگ سگے مینا غوث پاک کا کتا کہتے ہیں نا، مدینے کا کتے جب عام کہتے ہیں اللہ نے انسان میں کتے بناتے ہیں۔ اس لیے آدمی پوچھے یہ اصحاب کہف کا کتا تھا، وہ اندر تو نہیں گیا، غار کے باہر ہی بیٹھا تھا، اور وہ کسی مسجد میں نماز کو نہیں پڑھاتا تھا، کیوں جی؟ اور بچے بھی نہیں پڑھاتا تھا کسی مسجد میں۔ تو یہ جو اپنے آپ کو کتے کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ نماز بھی پڑھاتے ہیں، بچے بھی پڑھاتے ہیں، جنازے پڑھاتے ہیں۔ دماغ تمہاری کی دماغ ہی نہیں رہا۔ مسجد میں اللہ کا کتا نہیں آ سکتا ہے جی، اللہ کتے بنائے تو مدینے کا کتا کیسے آ سکتا ہے؟ غوث پاک کتا کیسے آ سکتا؟ دماغ ہی مارے گئے، اللہ نے انسان بنایا کتے بن گئے۔ سخت کیا سے کیا ہو گئے کہ اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات کس نے کھا کے بنایا کہ ہم نے انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی بنایا ہی نہیں۔ یہ کہہ رہے سگے مینا، میں مینا کا کتا ہوں، میں غوث پاک کا کتا ہوں، میں غوث اپنا مدینے کا کتا، میں کتے بن رہے ہیں۔ سخت اللہ جی تو فرمایا لبی طلعت علیہم لولیت منہم فرارا، باہر کے دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا یہ انتظام کیا کہ اگر تم ان کو غار میں جان کر دیکھتے تو لولیت منہم فرارا، مارے خوف کے ڈر کے دیکھ کے بھاگ جاتے ان کو، والا ملیت منہم رعبا، ان کا تم پہ روب دہشت پڑ جاتی، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ جب ان کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تو ان کے نقصان کو کیسے کر سکتا تھا؟ ایسا اللہ پاک نے ان کو روب دار بنا دیا، دہشت ڈال دی کہ اگر تم دیکھتے نا ان کو، دیکھنے کے ساتھ ہی مروب ہو گئے، بھاگ جاتے وہاں سے ڈر کے خوف کے مارے، تو ان کی تم پہ دہشت آ جاتی، خوف و ہراس، روب آ جاتا ان کا تم پہ۔ وَكَذَلِكَ بَسْنَاهُمْ، اور اسی طرح پھر ہم نے ان کو اٹھایا، ہم نے اٹھایا، وہ تو نہیں اٹھے، راو کی تھا، اس نے اٹھایا 309 سال کے بعد ہم نے اٹھایا، ہم نے، آپ نہیں اٹھے، کسی نبی نے نہیں اٹھایا۔ اگر ہوتا یہاں ذکر ہوتا آپ بھی اٹھ کھڑے جی، اتر آپ بھی اٹھ کھڑے، کسی فرشتے نے اٹھایا ان کو، نبی نے، ولی نے، فلاں نے اٹھایا، کس نے اٹھایا؟ ہم نے۔ ذالک باسناہم، ہم نے اٹھایا، مطلب کیا کہ اسی طرح ہم نے ان کو، جس طرح ہم نے ان کو سلایا 309 سال، پھر 309 سال کے بعد اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا۔ اللہ پارے یہ سب ہمارا کرم ہے، یہ سب ہمارے کمال ہے، کسی کا کوئی عمل نہ کرے۔ سلایا بھی ہم نے اور اٹھایا بھی ہم نے۔ جب اٹھے وہ تو کیا ہوا؟ یہاں اس لیے اٹھایا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، سوال کریں کہ تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو۔ تو اٹھ کر اللہ نے اٹھا دیا، سب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو ان کے نا 2 گروہ بن گئے، جتنے بھی تھے سارے 2 گروہ بن گئے۔ وَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک نے ان میں سے کہا، کہنے والے نے، کہ تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو؟ تو پتہ بھی ہے، پتہ ہے تمہیں کتنا ٹھہرے ہو؟ تو
تو ایک گروہ نے کہا جی قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم یہاں ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ ٹھہرے کتنا تھے؟ 309 سال۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، ان کی ولایت کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست 309 سال سوئے ہیں، اللہ نے سلایا، جب اٹھے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دن ٹھہرے ہیں۔ مطلب کیا کہ صبح کو گھر میں داخل ہوئے ہوگے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اللہ نے جگا دیا، یا تو ہم دن ٹھہرے ہیں اور یا کہ دن کا ایک حصہ ٹھہرے ہیں۔ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کو اپنے حال کا نہیں پتا، ہمارے حال کا کیسے پتا چل سکتا ہے؟ یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، دن یا دن کا ٹھہرے کتنے؟ 309 سال ٹھہرے، سوئے رہے، اٹھے اٹھائے اللہ پاک نے۔ بناؤ عقیدہ کہ اللہ کے ولیوں کو اپنے حال کا نہیں پتا ہوتا تو دوسروں کے حال کو کیسے جان سکتے ہیں؟ تو سب حالوں کو جاننے والا کون ہے؟ ذرے ذرے کو جاننے والا کون ہے؟ ہر وقت جاننے والا کون ہے؟ آپ کے سامنے ہیں، یہ ولی ہیں، قرآن ان کو ولی کہہ رہا ہے۔ جن کو ہم کل ولی کے ہو سکتے ولی ہو ہی نا، جن کو ہم کہتے ہیں یہ تو قرآن کہہ رہا ہے ان کو ولی۔ 309 سال سونے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دن ٹھہرے، دن کا حصہ ٹھہرے، کوئی پتہ نہیں۔ جب ہم یہ قرآن پیش کرتے ہیں نا کہ ولیوں کو اپنے حال کا پتہ نہیں، ہمارے حال کو کیسے پتہ ہوگا؟ تو آگے جو کہتے ہیں مشرک لوگ کہ مولوی صاحب ریڈیو لندن کی بات بتلاتا ہے، ٹی وی ہانگ کانگ کی خبر دیتا ہے، ولی نہیں بتلا سکتے، یہ دلیل پکڑتے ہیں۔ ریڈیو لندن کی بات یہاں دے دیتا ہے، کوئی رابطہ نہیں، کوئی تار نہیں بیچ میں، ٹی وی ہانگ کانگ کی خبر دیتا ہے، نبی ولی نہیں بتلا سکتے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، قرآن تو تمہارے پلے ہے نہیں، چلو اسی بات میں پکے رہو، اپنی اسی بات میں پکے رہو، ٹھیک ہے۔ نبی ولی بتلاتا ہے، ریڈیو بتلاتا ہے، خبر دیتا ہے، دیتا ہے نا، ہانگ کانگ کی ٹی وی خبر دیتا ہے، لیکن جب ریڈیو کا بٹن دباؤ، ٹی وی کا بٹن دباؤ، پھر یہ ٹی وی بولتا ہے، پھر ریڈیو بولتا ہے، نہ دباؤ تو ٹی وی بھی نہیں بولتا، ریڈیو بھی۔ ٹی وی کا بٹن دباتے ہو، ریڈیو پھر ٹی وی بولتا ہے، پھر ریڈیو بولتا ہے، نہ دباؤ تو نہ ٹی وی بولے گا نہ ریڈیو بولے گا۔ میرے بھائیو، اللہ نبیوں ولیوں کو بات بتلائے گا، نبی ولی بولیں گے، نہیں بتلائے گا تو نبی ولی نہیں بول سکتے۔ اور کہتے ہیں یہ دلیل دیتے ہو، ٹی وی بولتا ہے، ریڈیو، جو بٹن دبا پھر بولے گا، پھر بولے گا۔ اللہ نبی ولی کو بات بتلائے گا، پھر نبی ولی بولیں گے، نہیں بتلائے گا نبی ولی نہیں بولیں گے۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے سورہ یوسف میں کہ یوسف علیہ السلام جس کنویں میں گرے تھے وہ یعقوب علیہ السلام کی بستی سے 3 میل دور تھا، سارا 3 دن گرے رہے، نہیں بتلایا اللہ پاک نے۔ کہ پتا ہوتا اللہ بتلا دیتے یا اپنی طاقت ہی پتہ تو رہنے دیتے تھے اپنے بیٹے کو، ہم نہیں رہنے دیتے۔ ہمیں پتہ لگ جائے 100 میل بھی پتہ ہمارا بیٹا پھنسا ہوا ہے، ہم کوئی بھی نہیں پیسے پوچھے لا بھاگ جائیں گے، دوڑ لے کے آئیں گے بیٹے، وہ تو نبی کا بیٹا تھا، نبی کیسے چھوڑ گئی یعقوب علیہ السلام؟ اللہ نے نہیں بتلایا، 3 میل سے نہیں بتلایا، جب بتلایا اللہ پاک نے سینکڑوں میل سے بتلایا۔ اجد ریا یوسف، اور مجھ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ بتلائے تو نبی ولی بولتے ہیں، نہ بتلائے تو نہیں بولتے۔ میرے بھائی تو ایک گروہ نے کیا کہا کہ ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا حصہ ٹھہرے ہیں، تو دوسرا جو گروہ نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، چھوڑو تمہارا رب ہی جانتا ہے کتنا تم ٹھہرے ہو، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، کون جانتا ہے؟ تمہارا رب، اور جس نے سلایا ہے، سلانے کے بعد اٹھایا ہے، وہی جانتا ہے تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو، ہم نہیں جانتے۔ اس نے کو چھوڑو، بحث نہ کرو، جتنا بھی ٹھہرے ہیں تمہارا رب بھی جانتا ہے، بحث نہ کرو، بحث میں پڑ گئی منزل دور ہو جائے گی۔ تو وہیں بحث ختم ہو گئی، تھوڑا جھگڑا ہونے لگا تھا اللہ والوں کے درمیان، تو کہا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تم ایسے کرو، بحث کو چھڈو، اپنے میں سے کسی کو بھیجو شہر، وہ شہر میں جہاں پیسے دے کے بھیجو،
اپنے میں سے کسی کو پیسے دے کے شہر بھیجو، شہر سے کھانا لاؤ، کھانا کھاؤ بھائی، پہلے چھڈو گلا ساری، روٹی کھاؤ، کھانا کھاؤ۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اگر وہ کھائے پیے نا تو مر جاتا ہے۔ یہ دیکھو 309 سال نہ کوئی کھایا نہ پیا، اللہ پاک نے کیا رکھا ہے ان کو؟ ہم نہ کھائیں پیے تو مر جائیں گے، کب تک زندہ رہیں گے؟ 950 سال نہ کھایا نہ پیا، نہ کوئی چائے پی، نہ کوئی روٹی کھائی، اللہ پاک نے کیا رکھا ہے؟ زندہ رکھا ہے۔ جہاں امریکہ کے سائنسدان بھی ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، سائنسدانوں نے بڑا کچھ بنا لیا یہ، لیکن یہ نہیں بنا سکے کہ بندہ کھائے پیے بھی کچھ اور زندہ رہے۔ یہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تو کہا کہ اپنے میں سے کسی آدمی کو پیسے دے کے شہر کو، جو شہر سے کیا لائے؟ کھانا لے کے۔ اور بیمانہ کی کم خالی نہ بھیجو، پیسے دے کے بھیجو۔ اللہ والے مانگتے نہیں ہوتے، اللہ والے کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ یہ پیسے لے گیا ہے ساتھ، امیر گھرانوں کی نوجوان سے پیسے لے کے خرچہ لے گیا ساتھ، تو کہا پیسے دے کے بھیجو، خالی نہیں بھیجنا کھانا لانے کے لیے۔ ہم مانگتے نہیں ہیں لوگ، ہم اللہ کی مانگتے ہیں۔ کیا فرمایا فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ جو کھانا لینے جائے نا وہ ایک بات کا خیال رکھے کہ کھانا کسی صحیح ہوٹل سے لے کے آئے، صاف ستھرا ہوٹل ہو، گرد و غبار والا کھانا میں کچھ مکھیاں کا مارا کھانا ہو نہ ہو، صاف ستھرا کھانا ہو۔ اور دوسری یہ کہ ہم تو یہاں گار میں پھنسے ہوئے ہیں اور باہر غیر اللہ کے نام کے حرام چڑھاوے کھانے والی قوم ہے، ہم تو یہاں پھنسے ہوئے پتہ ہی نہیں۔ ایک دوسرے کا ترجمہ یہ ہے کہ صاف ستھرے ہو، اچھا اچھے پیسے، اچھا صاف ستھرا، مکھیاں کا مارا میل بنا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم تو یہاں ہیں، ملک نہیں بار کیا ہے، کہیں غیر اللہ کے نام کے حرام چڑھاوے کے بکرے کا گوشت نہ لے آنا۔ وہ لوگ جو تھے اپنے بتوں کے نام پہ جانور کر کے نا اس گوشت کو بازار میں تقسیم کرتے تھے، اس لیے کہہ رہے ہیں یہ جو کھانا لینے جائے وہ دیکھے غور توجہ سے کھانا لائے، کہیں غیر اللہ کے نام کے حرام چڑھاوے کے بکرے کا گوشت نہ لے آنا۔ غیر اللہ کے نام کے حرام چڑھاوے کے بکرے کا گوشت کھا لیا ولایت کے چراغ بجھ جائیں گے، جب حرام اندر جائے گا ولایت باہر آ جائے گی۔ ہاں جی، کچھ نہیں رہے گا پلے، دھیان کرنا ہے، توجہ سے کھانا لانا ہے۔ اور اب بھی گوشت دھیان سے لیا کرو، اب بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گوشت بیچنے والے نے جانور ذبح کیا ہو یا رسول اللہ کہہ کے، یا علی کہہ کے، یا غوث اعظم کہہ کے۔ ہاں، یہ جو مشرک ہوتے ہیں نا ان کو اللہ کی توحید نہیں اچھی لگتی، وہ شرک کی باتیں کرتے ہیں۔ اب بھی دھیان سے گوشت لیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے ملنے کے لیے، علماء تو اس دور کے بڑے بڑے دوست کے پاس آ ہی جاتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گھر والی سے کہا کہ تم ایسے کرو، میرا دوست آیا ہے مجھے ملنے، تو یہ بہت بڑا عالم ہے، فقیہ ہے، اور یہ اللہ والا ہی بہت بڑا ہے، اس کے لیے روٹی بھی پکانی ہے تم نے، اور لوٹا پانی کا بھر کے نا رات کو اس کے مسلح کے پاس رکھ دینا ہے، تاکہ صبح کو وضو کے لیے اس کو پانی مانگنا نہ پڑے۔ ہم صاحب کی گھر والی روٹی پکائی اور مسلح بھی پانی کا، لوٹا بھی پانی کا بھر کے مسلح کے پاس رکھ دیا۔ تو امام صاحب نے روٹی کھائی، امام شافعی رحمۃ وہ ساری روٹی کھا گئے، جتنے تھی نا چھاپے میں سے گئے وہ ساری کھا گئے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ گھر والی جب دیکھا چھاپا خالی ہے اور لوٹے میں پانی بھی اسی طرح ہے، چھاپا بھی خالی ہے، لوٹا بھی پانی سے بھرا ہوا ہے۔ تو گھر والی امام صاحب سے اپنے خامد سے فرمایا کہ امام صاحب آپ تو کہتے ہیں بڑا اللہ والا ہے، آپ کا مہمان روٹی ساری کھا گیا، نماز بھی نہیں پڑھی ہے، یہ اچھا اللہ والا کتوں ہے مہمان ہے، روٹی ساری کھا گیا اور نماز بھی نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے امام شافعی سے پوچھا کہ میری گھر والی تمہارے مطلب یہ کہہ رہی ہے کہ نماز نہیں پڑھی، روٹی بھی کھا گیا۔ امام شافعی نے فرمایا اگر
یہ نہ پوچھتی تو میں نہ بتلاتا، لیکن اب اس لیے بتلا رہا ہوں تمہاری گھر والی کہیں شعبے میں نہ ماری جائے۔ ہمارے جب میں روٹی کھانے لگا نا، جب میں روٹی سے لقمہ توڑتا تھا تو جب توڑتا تھا روٹی میں سے مجھے حلال کا نور نظر آتا تھا، حلال کا نور نظر آتا تھا، تو اس لیے میں نے کہا شافی ہو سکتا ہے کھانا نہ ملے، ایسا سارے ہی کھا گیا، شاید کہیں نصیب نہ ہوا تھا حلال والا کھانا پکیلا، نور نظر آتا تھا مجھے روٹی توڑتا لقمہ، سارے کھا گیا۔ اور پھر میں عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی میں بیٹھ گیا، میں نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں غور کیا، کئی مسئلے نکال لیے میں نے اللہ کے نبی کی حدیث میں غور کر کے، کئی مسئلے نکال لیے میں نے، تو ساری رات میں مسئلے ہی کرتا رہا ایک حدیث میں سے، تو اس لیے میرا دھیان ہی کسی اور طرف نہیں گیا، عشاء کے وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، اس لیے لوٹے میں پانی ہے، نہیں سمجھے؟ اب لاؤ ایسے مولوی کہاں سے لاؤ گے، کہاں سے لاؤ گے؟ اب تو ایسے مولوی جو اپنے مفتیوں سے کہتے ہیں کہ جب میں آؤں گا کیا دے گا، تو آئے گا کیا لائے گا، ہاں دونوں طرح سے مفتی کو شریف لیتی ہے، لاؤ ایسے مولوی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کھانا کیا ہو، پاکیزہ ہو، حلال کھانا ہو، اور دوسرا کام یہ کرے روٹی لانے والا وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ جملہ ہے نا یہاں الفاظ کے لحاظ سے قرآن پورا ہو گیا، وَلْيَتَلَطَّفْ خوشی والی بات ہے ہمارے لیے، اس جملے پہ الفاظ کے لحاظ سے قرآن کیا ہو گیا، آدھا پورا ہو گیا، نصف ہو گیا، اور پاروں کے لحاظ سے جب 15واں پارا پورا ہوگا پھر انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ بھی اللہ کو خوشی دکھائے گا۔ الفاظ کے لحاظ سے الحمدللہ ہم نے آدھا قرآن جو ہے اللہ کرم سے سمجھ لیا، سمجھا لیا ہے۔ کیا کہا وَلْيَتَلَطَّفْ، جو کھانا لائے نا تو ہوٹل والے سے نرمی سے بات کرے، آہستہ، اوکھا ہو کے نہ بولے، لڑی نہ پوے ہوٹل والے نہ، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تمہارا کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ڈر تھا بادشاہ کا، دقیانوس کا، یہ انہیں کوئی نہیں پتا، 309 سال ہم زندہ رہے ہیں یہاں، کوئی نہیں پتا، اتنا پتا چل گیا بھی بس ٹھیک ہے، دن یا دن کا حصہ رہے یا جو بھی جتنا بھی رہے اللہ ہی تمہارا رب ہی جانتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں بھلا یشعرن بکم احدا، تمہارا کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ تم کہاں ہو، انہم ان یظہروا علیکم، اگر تمہارا کسی کو پتہ چل گیا اور مشرک تم پہ غالب آ گئے، پکڑ لیا، وہ کیا کریں گے یار جموکم، تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، یہ بچ بچا کے چلنا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، یا ختم کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے دین میں لٹا لیں گے تم کو۔ تو بھائیو اگر تم اللہ کی توحید کے لیے شہید ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اور اگر مشرک بن گئے وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، کبھی بھی کامیاب تم ہو ہی نہیں سکتے، تو دن قیامت کے گناہ گار کی معافی ہے، مشرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اب یہ جو نوجوان تھا روٹی لینے کے لیے جا رہا تھا، اس نے غار میں ہی نا اپنی جیب میں پیسے ڈالے اور کپڑے وغیرہ سے اپنا منہ وغیرہ پیش بدلا، اس نے پہچانا نہ جاؤں میں، تو کپڑا وغیرہ منہ پہ لے کے اپنا پیش بدل کے باہر آیا ہے غار سے باہر آیا تو حیران ہوتا ہے دیکھ کے، جہاں درخت تھے وہاں درخت نہیں، اور جہاں درخت نہیں تھے وہاں درخت ہے۔ وہ رقیم شہر جس سے یہ نکلے تھے جب اس میں گیا، اس کی سڑکیں ہی بدلی ہوئی ہیں، بازار بدلے ہوئے ہیں، 309 سال ہو گیا، اب فیصلہ پاؤ 309 سال ہو گئے، کیا رہے کتنی چینج کا کتنے دن وہ شہر ہی بدل گئے 309 سال۔ وہ حیران، خیال آیا کہ بھول کے تو کسی اور شہر میں آ گیا ہے، وہ شہر نہیں ہے جس میں نکلے تھے، کسی اور شہر بھول کے آ گیا، چلو کوئی نہیں میں روٹی لینی ہے۔ وہ ایک ہوٹل والا جس کے چہرے پہ اس کو ایمان کی روشنی نظر آئی، اس کے پاس ہو گیا، پیسے نکالے جیب سے، پیسے دیے، کھانا دو۔ اب وہ ہوٹل والا کبھی پیسوں کی طرف دیکھتا ہے کبھی اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ 309 سال پرانا بندہ، کپڑے بھی ویسے اس کے، جی اب ہمارے کپڑے کا ہی چینج آ گئی، 309 سال پہلے کے کپڑے میں کیسے ہوتے ہیں،
کپڑے دیکھے کبھی اس کو دیکھے یہ کیا ہے. خیر اس نے کہا ہوٹل والے نے کہ نوجوان کو خزانہ مل گیا تجھ کو, یہ پیسے لایا ہے 309 سال پرانے تکیے روس بادشاہ کے زمانے کے پیسے دے رہا ہے کہ خزانہ مل گیا تجھ کو, صحیح پیسے لا, رائج الوقت جو سکہ ہے وہ لا. نوجوان حیران. اس نے کہا ہوٹل والے سے کہ کل ہم یہاں سے گئے ہیں, آج تو کہہ رہا پیسے ہی بدل گئے, عجیب بات کرتا ہے تو. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ یہی نہیں کرتے, کھڑ کے بات کرتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. کل ہم یہاں سے گئے ہیں, آج تو پیسے ہی بدل گئے, عجیب بات کر رہا ہے تو اس ہوٹل والے کو شبہ ہو گیا. ہوٹل والے نے پوچھا کہ اے نوجوان تو انہی میں سے تو نہیں جو دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں نوجوان چند گم ہو گئے تھے, ان میں سے تو نہیں ہے تو جھوٹ کیسے بولے کہ ہاں انہی میں سے. پھر ہوٹل والے نے ساری حقیقت بتلا دی. وہ تو 309 سال ہو گئے دقیانوس بادشاہ مر گیا, مشر اس کی رعایا بھی مر گئی, اب تو بادشاہ بھی مسلمان ہے, رعایا بھی مسلمان ہے, ہر طرف دین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. لوگ اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے. اگر بادشاہ کی قوم کے اندر نہ دو گروہ بڑھ گئے رعایا کے اندر. ایک گروہ کہتا تھا قیامت قائم ہوگی, یہ کہتا ہے قیامت آئے گی نہیں. اب بادشاہ کہہ رہے سمجھائے, ہزاروں لوگ ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی, کچھ کہہ رہے ہیں قیامت نہیں آئے گی. تو ہمارے یہ جو لوگ ہیں حکمران یہ کہتے ہیں لڑتے رہے, ہم حکومت کرتے رہے, ہم لڑتی رہے, بھوکی مرتی رہے. یہ جو پچھلے دور میں بادشاہ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے کہ میں بادشاہ ہوں, میری کہ رعایا اختلاف پیدا ہو گیا, جھگڑا پیدا ہو گیا. تو وہ ٹاٹ کا لباس پہن کے نا کمرے کے اندر سجدے میں گرا ہوا تھا بادشاہ, اور دعا مانگ رہا ہے یا اللہ کو ایسا برہان دے, ایسی دلیل دے, ایسی نشانی میری قوم کا عقیدہ بڑھ جائے کہ قیامت آئے گی, مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, کوئی ایسی دلیل دے اللہ, میں تو بے بس کچھ نہیں کر سکتا. دعا سجدے میں دعا کر رہا. تو یہ نوجوان کیا جب لوگ لے کے گئے, نوجوان نے ساری بات بتلائی تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے برہان آ گیا ہے, اللہ نے دلیل دے دی ہے, نشانی دے دی ہے کہ قیامت قائم ہوگی. اس بادشاہ نے کہا کہ لوگوں, جو رب 309 سال سلا کے اٹھا سکتا ہے وہ مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے. سب لوگوں کا یقین بن گیا کہ قیامت آئے گی, ان کو دیکھ کے, اور زندہ ہونا ہے مرنے کے بعد, اللہ کے دربار میں حاضر ہونے صاحب سب لوگوں کی طرف. اب دیکھو یہ چند نوجوان اللہ کی توحید پہ پکے ہوئے, اللہ نے بادشاہ سے بھی ان کو بچا لیا. بادشاہ جو مارنا چاہتا تھا نا ان سے بھی بچا لیا, اللہ نے اپنی رضا بھی نصیب کر دی, جنت بھی نصیب کر دی, اور ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن گئے. یہ ہے اللہ کی توحید, معمولی چیز نہیں ہے. بشرطے کہ اللہ ہمیں نصیب کر دے, ہمیں بھی اللہ پکا کر دے اپنی توحید پہ. اللہ پاک ہمارے وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ, جس طرح ہم نے اصحاب کہف کو سلایا پھر اٹھایا, اسی طرح ہم نے ان لوگوں پہ اصحاب کہف کا جو حال تھا وہ ظاہر کر دیا. پتہ لگ گیا لوگوں کو یہ حضرات ہیں, اور 300 سال یہ 9 سال سوئے, پھر اللہ پاک نے ان کو اٹھایا ہے. تو بادشاہ اور لوگ وہ نوجوان پھر یہ غار پہ آئے ہیں جہاں دوسرے ساتھی تھے ان کے, یہ غار پہ گئے, وہ اندر جو ساتھی تھے وہ باہر آئے ہیں, بادشاہ سے ملے, لوگوں سے ملے ہیں لیک سے لیک, جی وہی مسلمان وہی مسلمان. تو پھر یہ سابقہ پھر غار میں چلے گئے, لیٹ گئے, پھر اللہ پاک نے ان پہ بہت مسلط بہت دے دیا اللہ پاک نے. اگلا واقعہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ, اسی طرح ہم نے ان پہ یعنی لوگوں پہ اصحاب کہف کا حال ظاہر کر دیا. کیوں؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ, تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے, سچا ہے, سچا. کیونکہ لوگ انکار کر رہے ہیں قیامت نہیں آئے گا. اللہ کا وعدہ جو مرنے کے بعد زندہ کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور قیامت ہے, قیامت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں, آ کے رہے اس کو روک نہیں سکتا. یہ بادشاہ نے کہا کہ اپنی ایسے جہاں ان کی غار ہے نا, ان کے پاس کوئی نشانی بنا دو, تو عمارت بنا دو نشانی کے لیے. اتنی بڑی اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے صاحب کہف, ان کی غار کے پاس کیا بنا لو, کوئی عمارت بنا دو نشانی کی, پتہ لگے یہاں اللہ والے ہیں. تو
لوگوں نے اذ یتنازعون بینہم امرہم اپنے امر میں جھگڑا کیا. اس نے کہہ دیا کہ عمارت بناؤ، اب کیسی بنائیں کیسی، لوگوں میں جھگڑا ہو گیا. تو فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے پسند کی فلاں نشانی بناؤ. ان کے بھی دو گروہ بن گئے، اپنی پسند کی فلاں نشانی بناؤ. ربهم عالم بهم، اللہ پاک جانتا ہے کہ ان کے، فرماتے ہیں رب بھی زیادہ جانتا ہے ان کے اختلاف میں. تو ان میں اختلاف ہوا نا، ایک کہنے لگے یہ عمارت بنائیں گے، ہم دوسرے کہہ رہے ہم ایسی عمارت بنائیں گے. اختلاف ہو گیا. تو ان کے اختلاف کو کون جانتا تھا؟ ان کا رب بھی جانتا تھا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. فرمایا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ان لوگوں نے کہا جو اپنے امر پہ غالب آ گئے، یعنی ایمان والے تو زیادہ تھے، ان کی بات مانی گئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں غار کے پاس ایک مسجد بنائیں گے. وہ کوئی میں اپنا مہمان خانہ بنانا تھا، تو اور چیز بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ جو ایمان والے تھے ان کی باتوں میں غالب آ گئی، ان کی بات مانی گئی ایمان والوں کو. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم غار کے پاس کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے، تاکہ پتہ چلے یہ اصحاب کہف معبود نہیں بلکہ عابد ہیں، یہ عابد ہیں، یہ مشرک نہیں بلکہ موحد ہیں، یہ بھی پتہ چلے. توحید والوں کے اللہ دنیا میں بھی قدر کرتا ہے، اس لیے مسجد بنائیں گے ہم. تو فرمایا اللہ پاک نے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. اب یہ کافر مشرک جو ہیں، یہ سوال کرنے والے یہ کہیں گے کہ جی اصحاب کہف کتنے تھے؟ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، یہ کہیں گے. ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، وہ کبھی یہ کہیں گے یہ 5 تھے اصحاب کہف اور چھٹا ان کا کیا تھا؟ کتا تھا. رجما بالغیب، اللہ پاک نے فرمایا یہ تو ایسے جیسے بن دیکھے تیر پھینکے آدمی کوئی، اگر بین دیکھے تیر پھینکے تو نشانے پہ نہیں رکھتا. اسے یہ ان کی قول ہے نا، کبھی کہتے ہیں کہ 3 سے چھوٹا کتا 5 سے، یہ ان کی نا بین دیکھے تیروں والی بات ہے، کوئی بات صحیح نہیں ہے. جیسے بین دیکھے آدمی تیر چلائے ہے جی تو نشانے پہ نہیں چلتا. تو ان کی دو جو قول ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور پھر کیا کہا؟ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہیں گے یہ 7 اصحاب کہف 7 ہے اور 8واں ان کا کیا ہے؟ کتا ہے. یہاں اللہ پاک نے مشرکوں کافروں کو 3 اقوال بیان فرمائے ہیں. 3 اقوال. ایک تو کہا انہوں نے کیا کہا کہ 3 ہے اصحاب کہف، چوتھا کتا ہے. 5 ہیں اور چھٹا کتا ہے. 7 ہیں اور 8واں کیا ہے؟ 3 قول نقل فرمائے اللہ پاک. کافروں نے یہ 3 باتیں کی. 2 قولوں کو تو اللہ نے کنڈم کر دیا. رجم بالغیب کہہ کے یہ 2 قول ایسے ہیں جیسے بن دیکھے تیر چلاؤ، یہ صحیح نہیں ہے. 2 قولوں اللہ پاک نے کہہ کے کنڈم کر دیا. اور تیسرا قول جو اس کو کنڈم نہیں کیا، تیسرے قول کو کہ کیا ہے وہ 7 ہے 8واں کا کیا ہے؟ کتا ہے، اس کو کنڈم نہیں کیا. یہاں جیسے علماء بیان کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے اصحاب کا 7 ہو 8واں کتا ہو، ان کا ہو سکتا ہے کہ 2 قولوں کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا. تیسرے قول کو جو کہتے تھے کیا ہے 7 ہے 8واں کتا، اس کو کنڈم نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے اصحاب کہف کتنے 7 ہی ہوں اور 8واں کیا ہو ان کا، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قل ربی، محبوب کہہ دے ربی عالم بعدتہم، ان کی گنتی کو میرا رب ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. میرا رب ہی جانتا. ما یعلمہم الا قلیل، ان کی گنتی کا علم قلیل لوگوں کو کسی کو ہے، باقی ان کی تعداد جو تھی گنتی تھی اس کو کون جانتا ہے؟ میرا رب ہی جانتا ہے. فلا تماری فیہم الا مرارا الا مراء ظاہرا، تو آپ ان کے بارے میں ان مشرکوں سے کوئی بات نہ کریں. اصحاب کہف کے بارے میں کتنے تھے کتنے نہیں تھے، محبوب ان کے بارے میں آپ مشرکوں سے کیا کریں؟ کوئی بات نہ کریں، سچی سی بات کر کے نہ بس یہ بات ہی ختم کر دو، بس میرا رب جانتا ہے کتنے تھے. بس کہتے ہیں نا 3 تھے، چوتھا کتا 5 تھے اور چھٹا کتا 7 سے 8واں کتا. اس سلسلے میں ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہ کریں ان سے آپ، بس بات معمولی سی کر کے نا بات ہی ختم کر دو، بس میرا رب جانتا ہے کتنے تھے. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں یعنی اصحاب کہف کے بارے میں ان مشرکوں سے کسی سے بھی نہ پوچھیں کہ کتنے تھے، کیونکہ بات یقینی علم ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے ان کے پاس. تو یقینی بات محبوب آپ کے پاس ہے اور وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اس سے بڑا یقینی علم کو کوئی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، اور گمان کرتے تم ان کو اگر دیکھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں اور وہ کیا تھے؟ سوئے ہوئے تھے.
ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال، اور پڑھتے تھے ہم ان کو دائیں جانب اور بائیں جانب. وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط، اور کتا ان کا پھیلائے ہوئے تھا اپنے دونوں پاؤں بالوسیط چوکھٹ پہ. لو اطلعت، اگر آپ جھانکتے ان کو، لولیت منهم فرارا، تو روب اور خوف سے آپ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے. ولملیت منهم رعبا، اور ان کے خوف اور روب کی وجہ سے تم پہ دہشت طاری ہو جاتی. وَكَذَلِكَ بَأَسْرَاهُمْ، یہ کسال اسی طرح اٹھایا ہم نے تاکہ وہ سوال کریں آپس میں. قال قائل منهم، کہا کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے تم؟ قالوا لبثنا، کہا ٹھہرے ہم یوم، ایک دن، او بعض یا بعض دن. قالوا ربكم، کہا رب تمہارا عالم زیادہ جانتے بما لبثتم، جس طرح تم ٹھہرے ہو. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدینہ، پس تم بھیجو پیسے دے گے کسی آدمی کو اپنے سے شہر کی طرف. فلینظر، بچائیے کہ دیکھے وہ، ایھا ازکا، کون سا پاکیزہ کھانا ہے. فلیاتکم منہ، اس پاکیزہ کھانے سے تمہارے پاس روٹی لائے، رزق لائے. اور دوسری بات، ولیتلطف، نرمی سے بات کرے. ولا یشعرن بکم احدا، اور ان کو تمہارا شعور نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے ان کو تمہارا، مشرکوں کو. انہم، یہ اگر پتہ چل گیا، انہم یذروا، تم پہ غالب آ گئے. یرجمو، کیا کریں گے تم کو پتھر مار مارے ختم کر دیں گے. او یعیدوکم، یا اپنے فی ملت، اپنی ملت میں لوٹا لیں گے. اور اگر تم اس کی ان کی ملت میں لوٹ گئے نا، مشرک بن گئے، ولن تفلحوا اذا ابدا، تو کبھی بھی تم فلاح نہیں پا سکتے. وکذالک اثرنا، اسی طرح ہم نے ظاہر کر دیا اصحاب کہف کے حال کو ان لوگوں پہ. لیعلموا، تاکہ لوگ جانیں، ان وعد اللہ، بے شک اللہ وعدہ کیا ہے، سچا ہے. وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں. اذ یتنازعون بینہم امرہم، کہ وہ جھگڑ رہے تھے اپنے امر میں. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کچھ نے کہا کہ ان کی غار پہ کیا بناؤ، کوئی عمارت بناؤ. ربهم عالم بہم، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے ان کے جھگڑے کے خلاف کو اور سچا کون جھوٹا. قال الذین غلبوا، کہا ان لوگوں نے جو غالب آ گئے اپنے امر پہ، لنتخذن علیہم مسجدا، البتہ ہم ضرور ان کی غار کے پاس مسجد بنائیں گے. سیقولون، مشرک کہیں گے کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ تین تھے چوتھا ان کا کتا. ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کہیں گے وہ کہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا. یہ رجم بالغیب، یہ تو بن دیکھے تیر گرانے والی بات ہے، یہ کوئی اس میں حقیقت نہیں ان دو باتوں میں. ویقولون، اور کہتے ہیں وہ سبعۃ وثامنہم، کہ سات تھے آٹھواں کا کتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ربی اعلم بعدتہم، وہ کہہ دو کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی گنتی کو. ما یعلمہم الا، نہیں کوئی جانتا ان کی گنتی مگر قلیل، کوئی کا دکا آدمی ہو سکتا ہے کسی کے پاس علم ہو، باقی کوئی نہیں جانتا یہ کتنے تھے. فلا تمہاری فی، نہ ان سے بات کریں آپ ان کے بارے میں، الا مراء ظاہرا، سسرے سے بات کر کے بس بات ختم کر دیں. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ پوچھیں اصحاب کہف کے بارے میں ان مشرکوں سے کسی سے بھی نہ پوچھیں کہ ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے. تو اٹھے ان کے پاس، تو آپ کے پاس یہ کہ قرآن کیا ہے، یقینی علم ہے. اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. بیٹھے سارے حضرات بھی بیٹھے، چلو نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ فجر کی بھائی سارے ساتھی؟ کیوں بھائی سارے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. جو نہیں پڑھتا وہ نہ کہہ کرو، وہ نہ کہہ تو وہ صاحب کہتے بھائی میں نہیں آیا، سب سے پوچھا وہ خاموش رہے گا یا کہہ رہے ہاں جی میں بھی کسی دن اٹھا نہیں بات نہیں، یہ نہ کہا کرے جو نہیں پڑھ رہا میں نہیں آیا. ٹھیک ہے جی صاحب جو پڑھتے ہیں وہ کہا گیا ہمارے ہمارے بھی پڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ قرآن کا پھر ہی فائدہ ہوگا اور نمازیں آپ پڑھیں گے. اگر نماز ایک بھی مس کر دی نا تو فائدے کیوں، یہ سنت ہے، نہ ہی پڑھیں گے کوئی نہیں. اللہ جو فرض ہے، فرض ضائع ہوگا بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ سنت ہے قرآن سمجھنا. اور نماز فرض کیا ہے، پانچ نمازیں کیا ہیں، یہ فرض. اگر یہ پڑھتے رہے نماز ہی نہ پڑھی سوئی رہے تو یہ کام نہ کرے. فجر کی نماز بعد نماز سارے ساتھ ادا کرے. اور سارے اسٹوڈنٹ ہی نہیں قرآن کا جو نماز نہیں پڑھ رہا یاد رکھے. میں اسے کوئی راضی نہیں ہوں، کوئی قرآن کا اسٹوڈنٹ میرا کوئی شریک نہیں ہے، اور بے شک وہ نہ آئے نماز. سیدھی بات نہ آئے. مجھے تو صاف نماز والے ساتھی چاہیے جو پانچ نمازیں پڑھتے ہیں. ہم نے یہ مشن آگے چلانا ہے. یہ نماز نہیں پڑھا وہ میرا ساتھ کیا دیں گے دینی معاملات. اس لیے کلاس شروع کی ہے تاکہ تم حضرات میرا ساتھ دو، میرے قدم قدم ملا کے اللہ کا عبادت کریں. اس میں صفائی ہو، ایک مثالی مسجد ہو اللہ کا. دوسروں کو غیرت آئے یہ مسجد دیکھ کر دیکھو وہ بھی مسجد ہے، وہ نمازی دیکھو کتنے ہیں، کتنے اچھے، کتنے خوبصورت، اور کتنے کپڑے صاف ان کے، اور کتنے سکون والی عزت والے نمازی ہیں.
ان کی طرح چلو، اور مسجدوں والے بھی جا کے اس مسجد کو دیکھ لیا، اللہ کے یہاں بھی مثالی مسجد بن جائے اور لوگوں میں جائے مثالی بن جائے. اس لیے یہ کلاس شروع کی ہے میرے بھائیوں، میرا ساتھ دو دینی معاملہ، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. جی آپ لوگ اللہ کے نبی اکیلے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. ادھر سے پتھر برس رہے، ادھر سے ساتھی ساتھ ملے ہیں. جی پھر اللہ پاک نے رونقیں لگا دی کہ مدینے میں چلے گئے. پہلے مار کھاتے تھے، پھر کیا ہوگی کافر گھٹے پر ڈھیر لگے تھے. اس سے میرے بھائی ہم نے چل رہا ہے گھر کو آباد کرنا ہے تاکہ لوگوں میں عقیدے ہی پکی ہوں، یہ جگہ تبدیلی آئے، شرک سے بدعت سے بچ جائے اور اللہ گھر کے ساتھ پیار کرنے والے بن جائے. اس کو آباد کرنا ہے ہم نے. ہمیں نہیں نماز نہیں پڑھنی بھائی، آگے کیا بات کریں گے؟ کیا پھر یہ کلاس ہے؟ کوئی فائدہ نہیں اس کا. اگر آپ نہ ہٹے جی دیکھتا صبح پتہ چلے، جیسے صبح جانا ہے مجھے، صبح جانا پرسوں میں انشاءاللہ پتہ چل جائے کہ بھائی کون آتا ہے کون ہے. میں پھر اس کو بند ہی کر دوں گا. اگر آپ نماز نہ پڑھی پھر اس کا تو بند ہی کر دوں گا. پھر یہاں فضائل اعمال لیا بھائی یہ پڑھ لیا کرو، بس یہ لے سے روزے لاؤ، بس قرآن کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. یہ ہوگا پھر میں کہیں اور کام کروں گا. میں نے کیا لیا ہے آپ سے 3 سال کے اندر میں سارا دن میں مطالعہ کرتا ہوں، سارا دن. کوئی میری کیسے پتلاؤ، کوئی میں نے پیسے کی فرمائش کی ہے، کوئی چاہ پلاؤ، کو کیا لیا میں نے آپ سے؟ صرف میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی آخر منزل میری ہی منزل، اللہ کا آباد ہو میری یہ مقصد. ہماری اللہ دنیا بہتر کرے آپ، میرا اور کوئی مقصد نہیں آپ سے میرے بھائیوں. تو میرا ساتھ دو گے نہیں تم دینی معاملات؟ بولو سارے. جنہیں نہیں دینا وہ نہ بولے، سارے دو گے دینی معاملات میں. اللہ کے گھر کو آباد کرو گے، صحیح طریقے سے آباد کرو گے، 5 نمازوں پڑھو گے، اللہ جزا دیتے.